السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخذه فشکر اللہ له فغفر له۔ رواہ البخاری۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے فوائد، ناشکری کے نقصانات، اسی طرح سے اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا کوئی بھی ہو، ہم اس کے احسان پر، اس کے بھلائی پر اس کا شکر ادا کریں، اور شکریہ کے ساتھ ہم اس کو جزاک اللہ خیرہ کہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ اگر کسی نے کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ خیرہ کہا تو گویا کہ اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ سامنے والا ہمارے تعاون پر، ہمارے احسان پر ہمارا شکریہ ادا کیا، یہ اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہے۔ لیکن ہم کسی کے ساتھ احسان، بھلائی، تعاون اس نیت سے نہ کریں کہ اس سامنے والا ہمارا شکر گزار رہے، ہمارا شکریہ ادا کرے۔ ہم للہ فی اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کریں، بھلائی کا معاملہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے ابرار، اللہ کے نیک بندوں کی جو صفت بیان کی ہے، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے۔ اس آیت کے تحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن طَلَبَ مِنَ الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَوِ الثَّنَاءَ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ۔ اگر کوئی شخص کسی فقیر اور محتاج کی مدد کر کے، اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کر کے، احسان اور بھلائی کا معاملہ کر کے دعا کی درخواست کیا یا تعریف کا مطالبہ کیا، تو اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا، وہ اس آیت سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کریں تو اس کے بدلے میں ہم اس سے دعا کی درخواست نہ کریں۔ عام طور پر ہوتا ہے کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کسی کو ہم کھانا کھلائے، کسی کی مدد کیے تو ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو ہم عام طور پر کسی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کر کے، کسی کے ساتھ احسان کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کے بدلے میں اس سے دعا کی درخواست کرنا یا تعریف کا مطالبہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آج کے درس میں جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عام طور پر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے لیے، اہل خانہ کے لیے، خاندان والوں کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے میں نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، لیکن میرے کاموں کی کوئی قدر نہیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا والے ہمارے کاموں کی قدر کریں یا نہ کریں، ہم جو بھی کام کریں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور یاد رکھیں، دنیا والے ہمارے کاموں کی قدر کریں یا نہ کریں، دنیا میں ہمارے کام کی قدر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین سب سے بہترین قدرداں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ایک ایک عمل کی قدردانی کرے گا اور ہمارے عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم کو آخرت میں دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بہترین قدرداں ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک کانٹے دار شاخ، ایک کانٹے دار جھاڑی
شاخ کی ٹہنی پایا، ایک شاخ کانٹے دار شاخ پایا، تو اس نے اس کانٹے دار ٹہنی کو، اس شاخ کو راستے سے ہٹا کر دور کر دیا، جس سے لوگوں کو، گزرنے والوں کو آسانی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی قدر کیا اور قدر کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے فشکر اللہ لہ فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ صحیح بخاری ہی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی، ایک کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ کنویں سے جب باہر آیا تو دیکھا کہ شدت پیاس سے ایک کتا اپنی زبان کو باہر نکالے ہانپ رہا ہے اور زمین کی تراوٹ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے محسوس کیا پیاس کی وجہ سے جیسے مجھے تکلیف تھی، اس کتے کو بھی ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ تو اس کو رحم آیا اور اپنا جوتا لیا، پھر کنویں میں اترا اور جوتے میں پانی بھر کر کے اس کتے کو پلایا دیا، پانی پلا دیا۔ اس واقعے میں ہے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کتے کو، اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کی قدر کیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان دونوں واقعے میں آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ ان دونوں واقعے میں غور کیجئے کہ دیکھنے میں کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، ایک چھوٹا عمل ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانا۔ اسی طریقے سے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹانا، یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ اور جس وقت ان لوگوں نے اس کام کو کیا، اس وقت نہ کوئی ویڈیو بنانے والا تھا، نہ کوئی تصویر بنانے والا تھا، اور دیکھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کی قدر کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جو بھی عمل کریں، تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کی قدر کرے گا اور اس کا بہتر بدلہ ہم کو آخرت میں دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بہترین قدرداں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 8 میں اللہ نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو خوشی سے نیکی، کوئی بھی خیر اور نیکی کے کام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی اس نیکی کی قدر کرنے والا ہے اور اس کو جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا شاکر اور علیم کہا۔ ایک تو ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، ہماری کوئی بھی نیکی اللہ کے پاس ضائع نہیں جائے گی، اور دوسرے ہمارے ہر عمل کا اللہ رب العالمین قدرداں ہے، ہر عمل کی اللہ رب العالمین قیامت کے دن قدر کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے نیک کام کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن کی کوشش کی، جن کے عمل کی قدردانی ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو قیامت کے دن اس کے عمل کی قدردانی آخرت میں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، جنتیوں کے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے جنتیوں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے دنیا میں جو عمل کیے، آج تمہاری کوشش کی ہمارے پاس قدر کی گئی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اس بات سے بیزار نہ ہو کہ ہمارے کاموں کی قدر نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ایک ایک عمل کی قدردانی کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں للہ فی اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔